اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: عظیم تر اسرائیل، پرومسڈ لینڈ، گریٹر اسرائیل۔ ارض اسرائیل ایک یہودی تصور ہے جسے وہ عہد ابراہیمی سے باندھتے ہیں، جس میں موجودہ اسرائیل، فلسطین، پرانا کنعان اور موجودہ اردن شامل ہیں۔ بعض اوقات یہ لفظ تورات میں مذکور سرزمین موعود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی کتاب پیدائش 15 باب آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 21 تک میں یوں لکھا ہے کہ اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک قینیوں اور قنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنعانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ یہودی یا صہیونی طاقتیں ان آیات اور ان سے اخذ کردہ مفہوم سے معلوم شدہ حدود کو نیل سے فرات تک کے وحدے کا نام دیتے ہیں، جو ان کے مطابق یہودیوں سے کیا گیا تھا، جبکہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ یہ وعدہ صرف یہودیوں سے نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہودی بنی اسرائیل کے 12 میں سے ایک قبیلہ ہے اور بنی اسرائیل بنی اسحاق کے 2 میں سے ایک قبیلے سے ہیں، یعنی بنی اسرائیلی اور بنی عیسو، اور قوم اسحاق آل ابراہیم کے 8 میں سے ایک قبیلہ ہے۔ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہوئی تو ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی 90 برس کی عمر میں جب ان کی عمر تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام اور عیسو پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تورات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، یعنی لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون پیدا ہوئے، اور یہی یہودا جو ہے یہ 12 میں سے ایک تھا۔ اور جب یروشلم کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، یعنی اسرائیلی اور یہودا میں، تو یہودا کی اولاد یہودی کہلائے، تو یہ 12واں ان کا بیٹا ہے، اور اسی کی اولاد سے یہودی جو ہے وہ مشہور ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی تیسری بیوی بلہا سے جو راحل کی لونڈی تھی، اس سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی زلفا سے جد اور اشر پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، نبایوت، قدار، اویل، مبسام، مشما، دوما، مسا، حدد، تیما، یتور، نفیس اور قدمہ۔ اور اسی طرح قدار کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وعدہ خدا تعالیٰ نے آل ابراہیم سے کیا تھا، اور نہ کہ صرف یہودی قوم سے۔ سرزمین موعود کا تعین بائبل مقدس کی کتاب گنتی باب نمبر 34 اور کتاب حزقیل باب نمبر 47 آیت نمبر 13 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری اقوام پر فضیلت دی تھی، وہ ایک بہترین امت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو ان میں بھیجا، لیکن
جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روگردانی کی، دنیا کی ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کیا اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کی، بہت سارے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، ایک ظالم اور نافرمان قوم بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے رومیوں کے ہاتھوں اور پھر نبوکت نظر یعنی بخت نصر کے ہاتھوں ذلیل اور خوار کیا اور دنیا میں پراگندہ کیا۔ صہیونیت اور یہودیت میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ موجودہ اسرائیلی صہیونی طاقت ہے جو مسلمانوں کے خلاف مذہب کے نام پر ایک بڑی سازش ہے۔ جب اسلام کی روشنی پھیلی تو یہ سعادت اور فضیلت ان سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل یعنی آل ابراہیم ہیں۔ قرآن شریف سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ تفسیر معرف القرآن کے مطابق یہ ذلت اور مسکنت یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ توڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا، اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ صرف امریکہ اور برطانیہ کی چونی ہے۔ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چونی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چونی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ موجودہ ریاست نہ یہودی ریاست ہے نہ اسرائیلی ریاست، یہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کا ایک ناجائز بچہ ہے۔ تھیوڈور ہرتزل کو جدید صہیونی تاریخ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ 1896 عیسوی کی اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ یہ صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے خون کو جائز سمجھتی ہیں اور تمام انسانوں کو یہ جانور سمجھتے ہیں، اس لیے ظلم کرتے ہیں۔